اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ شبیہ مرتضیٰ عکس مجتبیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ زمین و آسمان کا وارث کائنات کے شجر حجر کا وارث پہاڑوں کا وارث دریاؤں کا وارث صحراؤں کا وارث کربلا کا وارث کاظمین کا وارث نجف کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ قابل قدر سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 18 رمضان المبارک کی یہ شب 1441 ہجری کے حوالے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام روئے زمین پر رہنے والے تمام مومنین انتہائی رنجیدہ سوگ اور غم کی کیفیت پوری دنیا پر سرکار کی اس شہادت کے حوالے سے، اسی ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں شہنشاہ معظم خیبر شکن امیر کائنات سلطان کائنات کو سلام کے حوالے سے چند گزارشات کچھ پروگرامز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے سامعین کہ میری کوشش ہوتی ہے روٹین کی باتوں سے ہٹ کر میں آپ کی خدمت میں وہ پیغام دوں کہ آپ کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مقصد تخلیق میں کیا چھپا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کسی بھی فورم پہ میں آپ سے مخاطب ہوں، رعیت امام زمان علیہ السلام میں بیداری اور شعور بڑھانے کی، پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ باقی توفیق صاحب زمان کی طرف سے ہی عطا ہونی ہے، انہوں نے عطا کرنی ہے، مگر یاد رکھیے گا توفیق طلب والے کو عطا ہوتی ہے۔ طلب ہے تو توفیق بھی ملتی ہے، طلب نہیں تو پھر معذرت کے ساتھ وقت آخر گزر ہی جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ عام روٹین میں بھی اگر ہم دیکھیں اسی طلب کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کھانے کی طلب نہیں تو پھر ہم کھانے کے بارے میں نہ سوچیں گے، نہ پلاننگ کریں گے، نہ ہی پروردگار سے اس کھانے کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ پروردگار آج کا کھانا ہمیں نصیب فرما، جب طلب ہی نہیں۔ تو بے عینے ہی ایک زندگی کی ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں نے آپ کی خدمت میں ابتدائی تمہیدی گفتگو میں یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ جب تک ہمیں توفیق نہیں ہوگی
طلب نہیں ہوگی اس وقت تک توفیق عطا نہیں ہوتی۔ دینے والے تو مائل با کرم ہیں، سائل ہی کم ہیں۔ یقیناً آپ نے میرے جتنے بھی پروگرامز آپ تک پہنچے ہیں، مجالس کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں، ہر ایک میں بات جہاں سے بھی شروع کی جائے، اختتام بات کا صاحب و زمان پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس گھر کا آغاز سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الائمہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی ذات گرامی قدر پر۔ اکثر ہم امیر المومنین چونکہ ایام ہے سرکار کے، تھوڑی سی میں اسی پہ پہلے گفتگو کر لوں، القاب مطہرہ سے یاد کرتے ہیں امیر المومنین، امام المتقین۔ ہم کہہ جاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہہ جاتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی متقی ہیں۔ اگر ہم متقی ہیں تو یقیناً امیر المومنین ہمارے امام ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ متقی کی تعریف جس انداز میں ممبر سے بیان ہونی چاہیے تھی وہ پوری طرح بیان نہیں ہوئی۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کون ہوتا ہے؟ صرف یہی بتایا گیا کہ جی بس جو پرہیزگار ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ امام کائنات مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خطبہ جو متقین کے حوالے سے ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جو سرکار نے خصوص جب یہ باتیں سمجھ آ گئی، ہماری سمجھ میں یہ باتیں، ہمارے دماغ میں یہ باتیں بیٹھ گئی، یقین کیجئے پھر مزہ آئے گا سوچنے میں اور کرنے میں اور عمل کرنے میں کہ متقی ہمیں بننا ہے۔ یقین جانیے زبانی کلامی کچھ نہیں ہوتا، یہ آج صرف زبانی کلامی کا یہ رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ہم مومنین میں جو ہم کہلوا رہے ہیں ہم میں اتفاق نہیں، ہم میں اتحاد نہیں، ہمارے اندر آپس میں محبت نہیں، ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نہیں، اور کہلوا کیا رہے ہیں ہم؟ متقی۔ اگر متقی ہیں تو پھر امام المتقی۔ ہمارے روزمرہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے زندگی کے شب روز جس انداز سے گزر رہے ہیں، یقین جانیے شرمندگی ہوتی ہوگی، یہ میرا دل کہتا ہے صاحب و زمان کی ذات گرامی قدر کو، کہ کیسے ہیں ہمارے چاہنے والے۔ سرکار کو افسوس ہوتا ہوگا یہ کیسے ہیں۔ ایک ہمارا محب اگر کہیں سے گزر رہے تو دوسرا محب اس کو کمر کر کے فوراً گزر جاتا ہے۔ اگر ایک محب ہمارا کہیں سے گزر کے جاتے ہیں، پیچھے بیٹھنے والے محب بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جتنی ہو سکے غیبت کی جائے۔ مولا کیا سوچتے ہوں گے؟ محب مومن کیا شان ہے۔ میں کوشش کروں گا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کوشش کروں گا بھرپور۔ آج میں امام المتقین سرکار کے اس لقب مطہر کے حوالے سے متقی کی تعریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اہل سنت نے بھی اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو کی، برادران نے بڑی کمال گفتگو کی، میں نے وہ کتب کے بھی حوالے اپنے پاس رکھے ہیں، اور مذہب حق کا مذہب جعفریہ کے علماء نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی متقی پہ۔ متقی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اہل سنت نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے کہ متقی اسے کہتے ہیں جو ایمان لا کر شرک نہ کرے۔ بہت خوبصورت بات، یعنی جب صاحب ایمان بن جائے پھر شرک سے دور رہے۔ آگے کہتے ہیں کہ خوف خدا جن کے دامن گیر ہو، ہر وقت خوف خدا میں مبتلا رہیں۔ اب یقین جانیے ہم جملہ سنتے ہیں عام طور پہ، کبھی علماء درس دے رہے ہوں، ممبر پہ خطاب ذاکرین احباب کر رہے ہوں، خطبہ پڑھ رہے ہوں، یا آپس میں محفل میں بیٹھے ہوں، ہم ایک بات کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں، جی خوف خدا ہونا چاہیے، جی خوف خدا، خوف خدا۔ یقین جانیے خوف خدا کو سمجھنے کے لیے آج کل کرونا کے خوف کو سامنے رکھیے۔ کتنا کرونا کا خوف ہے، کتنا ڈر ہے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے اجتناب کر رہے ہیں۔
منہ پہ ہم نے ماسک اپنی احتیاط کے لیے پہنے ہوئے ہیں. ہم نے کوشش کرے, ہماری کوشش ہے ہم 3 فٹ کا 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. کتنا ہمیں کرونا سے خوف ہے, یقین جانیے شرم آتی ہے کہتے ہوئے, جتنا ہمیں کرونا سے خوف ہے اتنا ہمیں خدا سے خوف نہیں. ہمیں یہ اندازہ ہے کرونا اگر لگ گیا تو ہماری زندگیوں کو بھی گل کر دے گا, ختم ہو جائیں گے ہم اگر کرونا ہمیں ہو گیا. کتنا خوف ہے ہمیں اس سے, ہم باہر نکلنے سے ڈر رہے ہیں. لاک ڈاؤن ہوئے پورے ورلڈ میں, بندے کی کوشش ہوتی ہے پہلے تو بھرپور کہ باہر نہ نکلے, جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے, اور اگر باہر نکلنا پڑ جائے پوری حفاظتی تدابیر کے ساتھ. خوف ہے. کرونا نظر آتا ہے؟ کسی کو بھی نظر نہیں آتا. کبھی کسی نے کرونا نہیں دیکھا, وائرس ہے جسٹ. بس اس وائرس سے اتنا خوف ہے کہ اپنی زندگی جانے کے ڈر کی وجہ سے ہم سوشل ڈسٹنس پہ مجبور ہو گئے. ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں دور سے. بغل گیر ہونا مسلمانوں کے فطرت اور شیوے میں شامل تھا, ہاتھ ملانا شامل تھا. ہم اس چیز سے کس وجہ سے خوف ہے؟ کس چیز کا؟ کرونا کا, یعنی موت کا خوف ہے. ایک یہ وائرس, ایک یہ وبا انسانوں کو جتنا خوف میں مبتلا کر رہی ہے, یقین جانیے اتنا خوف خدا ہمارے اندر نہیں ہے. اور جن کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا پھر ان کا حال ایسا ہوتا ہے جیسا ہم دنیا میں سب کا ہے. ہم سب کا حال یہی ہے. دنیا سے تو ڈر رہے ہیں, ان چیزوں سے ڈر رہے ہیں, مگر مالک سے خوف زدہ نہیں ہے, مالک سے ڈر نہیں ہے. یہ نہیں اندازہ کہ سرکار کی برکت سے اگر یہ دنیا قائم ہے, اللہ کے ولی کی موجودگی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے, مظہر العجائب کے مظہر العجائب فرزند کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو یہ دنیا قائم کر کے بیٹھا ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے. اگر وہ ناراض ہو گیا پھر بچے گا کیا؟ اور فرماتے ہیں ہر چیز میں بڑی باریکی ہوتی ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی باریکی بیان کرنے لگا ہوں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں بھی جو خطبات ہیں جو میں نے پڑھے ہیں, یقین جانیے بہت باریکی ہیں ان میں. بڑا ایک ظرف چاہیے, ریلیکس مائنڈ چاہیے ان کو پڑھنے کے لیے, نہیں سمجھنے کے لیے. وہ معمولی خطبات نہیں ہیں. میں کوشش کرتا ہوں سرکار کا وہ خطبہ جو متقین کے حوالے سے, حیران ہو جائیں گے. جنہوں نے پڑھا ہے ان کا تو مزید انشاءاللہ اس میں نالج بڑھے گا, اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھنے پہ انشاءاللہ مجبور ہوں گے, اور پڑھیں گے بیٹھ کے ریلیکس مائنڈ کے ساتھ. مولا امیر کائنات فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ خوف خدا. یقین جانیے جس کو خوف خدا ہو. اچھا ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کرتا جاؤں. اب جیسے کرونا کا چونکہ برننگ ایشو جو ہو نا اس وقت, تو وہ بات جلدی ذہن میں بیٹھتی ہے. کرونا کے خوف کی وجہ سے لوگوں نے اپنی دولتیں پھینکنا شروع کر دی. ہمارا ملک تو ویسے ہی, پاکستان میں معاملات ایسے نہیں ہیں چونکہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے, ڈیولپڈ نہیں ہے, لیکن ایسی جگہوں پہ ہے کہ لوگوں نے, لیکن پاکستان لیول کی ایسی مثالیں سوشل میڈیا پہ دیکھی گئی ہیں کہ لوگوں نے اپنی دولتوں میں سے, اپنے مال میں سے بہت کچھ خرچ کرنا شروع کر دیا کہ کوئی پتہ نہیں کرونا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے, دولت کا کون لے جائے گا دولت. انہوں نے بھرپور کوشش کی دیگوں کی صورت میں, غریبوں کو راشن کی صورت میں, کسی نہ کسی صورت میں. بلکہ ایک صاحب کی ریکویسٹ تھی کہ سید صاحب آپ اپنے پروگرام میں ضرور محبان آل محمد کی خدمت میں گزارش کریں کہ راشن تقسیم کرتے وقت سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ مت کریں, کوشش کریں. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے میری ہمیشہ گفتگو میں, اظہار میں ہمیشہ پازیٹیوٹی رہی ہے. میں نے کبھی کسی کا دل دکھانے کی کوشش نہیں کی. میں صرف ان کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا, میں کھل کے کہوں جی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, نہیں, میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ علی کے ماننے والے امیر المومنین کے عاشقوں کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنا نام دنیا والوں کے سامنے نہیں لکھواتے. ان کے کام سے مولا خوش ہوتے ہیں, اور جن کے کام سے مولا خوش ہو جائیں ان کے کام سے اللہ خوش ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا پیغام تھا, چونکہ مجھے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ضرور آپ بات کیجیے گا جب بھی آپ بات کریں. تو یہ اس خوف میں مبتلا لوگوں نے اپنی دولتیں بانٹنا شروع کر دی. لنگر کھانا, راشن, ہاسپٹل میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بانٹنا شروع کر دی کہ جی کوئی پتہ نہیں کرونا آ گیا, ہمارا مال یہیں دنیا میں پڑ رہا ہے, اس سے بہتر نہیں ہم اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر جائیں. کتنا خوف ہے. اگر ایک وبا اتنا خوف طاری کر سکتی ہے
تو پروردگار کا خوف ہم پہ طاری کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس کی چھوٹی سی مثال، ہم دنیا سے جانے والے کے قریب جب جاتے ہیں، جنازہ اٹھاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر میں لٹاتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا۔ کہیں ضمیر تو نہیں مر گئے؟ نہیں، ضمیر نہیں مر سکتا، اس لیے کہ ضمیر کے مالک کو علی کہتے ہیں۔ ضمیر کبھی نہیں مر سکتا، نفس حاوی ہو گیا ہے، نفس مضبوط ہو گیا ہے، نفس اتنا مضبوط اور تناور درخت بن چکا ہے کہ اس کے سامنے ضمیر دب چکا ہے، مرا نہیں ہے، اثر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ امیر المومنین، پھر میں بات پہ آنا چاہوں گا، یا علی بادشاہ کے خطبے جتنے بھی ہیں عبرت کے لیے ہیں۔ سرکار کبھی کس حوالے سے عبرت دلواتے ہیں، کبھی کس حوالے سے عبرت دلواتے ہیں، سرکار کبھی کس عبرت کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی اس نفس کی مان کے اس کو تانور درخت کرا بیٹھے، ہمیں کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ ادھر سے سنا، ادھر سے گیا۔ کئی ایسے صاحبان مجھے ان دنوں جن سے ملاقاتیں ہوئیں، میں بڑا حیران رہ گیا ان کی گفتگو سن کر کہ وہ زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، زندگی تمہارے پاس امانت ہے جو تمہیں پروردگار نے دی ہے اس امین کے لیے جسے وقت کا علی کہتے ہیں۔ تمہارے پاس امانت ہے، کرونا سے مت ڈریے، کسی بیماری وبا سے مت ہاں حفاظت ضرور کیجئے، مگر خوف رکھیے تو مولا کا یا پروردگار کا، باقی نہیں۔ موت آئے، کوئی دیر لگتی ہے، ایکسیڈنٹ میں موت آ سکتی ہے، بستر کی موت آ سکتی ہے، کسی نہ کسی صورت میں آ سکتی ہے۔ عاشقوں کا کمال یہ ہوتا ہے، میں کربلا تھوڑی سی ٹچ کرنے لگا ہوں، شاید کسی کے دل اور ذہن میں میری بات اتر جائے۔ عاشقوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ آ پڑے، انہیں اس چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ خوف ہوتا ہے تو اپنے مالک کا ہوتا ہے۔ یہ متقی کی تعریف ہے کہ خوف دامن گیر رہے۔ جب ڈر دامن گیر رہتا ہے نا، یقین جانیے بندہ غصہ نہیں کرتا، بندے کے اندر سے یہ غصے والی کیفیت نہیں آتی، جیسے بندہ بیٹھے بیٹھے کسی سے لڑ پڑتا ہے، چھوٹی سی بات پہ کسی سے تلخ کلامی ہو جاتی ہے، غصہ کنٹرول نہیں۔ جب خوف طاری ہو، کوئی دیکھنے والا محتسب مجھے دیکھ رہا ہے، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری مووی بن رہی ہے، مجھے دیکھا واچ کیا جا رہا ہے، خوف ہے۔ اور دوسرا خوف، یہ خوف خدا کیا ہے، خوف مالک کیا ہے، کہ کہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو مالک کی ناراضگی کا باعث بن جائے، یہ خوف ہے۔ ایسا خوف کا، جیسے میں اس کی چھوٹی سی مثال اپنے ہر گھر میں بچوں کی لیتا ہوں کہ بچے، خوف ہوتا ہے والدین کا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے، باپ کا ڈر ہوتا ہے، ماں کا ڈر ہوتا ہے، ماں باپ ڈانٹے نہ، مارے نہ، ناراض نہ ہو جائیں، ایون گھروں سے نہ نکال دے، ایون آنکھ نہ کر دے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ جب خوف اور ڈر ہوتا ہے، یہ خوف اور ڈر کی کیفیت انسان کو بہت اعلیٰ منزل پہ لے کے آتی ہے۔ بعین ہی جب ہمیں اپنے مالک کا خوف اور ڈر ہوگا، یہ متقی کی تعریف ہے۔ مومنین، محبان آل محمد، موالیان حیدر کرار، متقین کی خوف خدا، خوف مولا، خوف آقا ہر وقت ان کے دامن گیر رہتا ہے۔ کہیں سرکار نہ ناراض ہو جائیں، کہیں آقا نہ ناراض ہو جائیں، کیونکہ وقت کے علی کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، حجت خدا، امام العصر، صاحب العصر، اولی الامر، اسے کہتے ہیں جو راضی ہو تو 11 بھی راضی، رسول بھی راضی اور اللہ بھی راضی ہے۔ اگر وہ ناراض ہو، 11 بھی ناراض، رسول بھی ناراض اور اللہ بھی ناراض۔ مرکز و محور کائنات کو علی العصر کہتے ہیں۔ خوف دامن گیر رہے، متقی کی تعریف ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیے، مت دیکھیے وہ کوئی کرنا چاہ رہا ہے، اس چیز پہ عمل کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں، وہ کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں، میں خود میں کتنا عمل کر رہا ہوں۔ اگر مجھے خوف نہیں ہے تو پھر میری زندگی اسی طرح ہی ہے جیسے ایک جانور کی زندگی ہے، مجھے تو ڈر ہی کسی چیز کا نہیں۔ اور سریکی میں ایک بات تھی نا، وہ کہیں بیٹھے تھے تو ایک بڑی بات کر رہے تھے، کوئی صاحب کہتے ہیں اوسن قبراں تے پوسن خبراں، اور چھڈو یار انہاں گلاں نو، اوسن قبراں تے پوسن خبراں نہیں، سوری، باقی دنیا اگر یہ کہے تو کوئی بات نہیں، محبان آل محمد، موالیان حیدر کرار کا مزاج ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں کسی مومن کا دل میرے سے نہ دکھ جائے، کسی محب آل محمد کو تکلیف نہ مجھ سے پہنچے، کسی مخلوق خدا کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ یہ آج جن ولیوں کی قبریں چومتے ہو،
آج جن ولیوں کی قبروں پہ جا کے چراغ جلاتے ہو، ایک ماں کی گود سے ولی نہیں بن کے آئے، بہت سارے، چند ایک ہیں، مگر یہی دنیا میں رہتے ہوئے خوف خدا دامنگیر رہا، اپنے مولا کا حیا، اپنے مالک کا ڈر دامنگیر رہا، کہیں مالک نہ ناراض ہو جائے۔ یہ چیز جب ہمارے اندر آ گئی تو پھر ہم متقی، یہ ابھی وہ مثالیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو میں لکھی ہیں۔ اور تیسری بات وہ لکھتے ہیں، متقی اسے کہتے ہیں جو رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اکثر دیکھا جاتا ہے بندے مایوس ہو جاتے ہیں، بندے گھبرا جاتے ہیں، بندے فوراً اب تو گئے، اب تو ختم ہو گئے، اب تو کچھ نہیں بچتا، اب تو ختم۔ نہیں، مایوسی کفر ہے۔ محبان آل محمد موالیاں نے حیدر کرار متقیوں کی تعریف میں ہے، مایوس کبھی نہیں ہونا۔ ہمت مرداں مدد خدا، ہے یہ ہو جائے گا، نہیں کچھ نہیں ہوگا، ہے یہ ایسا نہ ہو جائے، ہے یہ نہ ایسا ہو جائے، نہیں۔ اگر کسی چیز سے مایوس ہونا ہے، باقی دنیا کی کسی چیز سے نہیں، کیونکہ ہر چیز فنا ہے، سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہم ماں کی گود سے سن رہے ہیں، کوئی کسی کا نہیں، کوئی چیز کسی کی نہیں، سب فنا ہے، موت برحق ہے، کفن پہ شک ہے، یہ ساری چیزیں ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ادراک میں یہ موجود ہے، مگر ہمارے اندر حقیقت میں یہ موجود نہیں ہے۔ کسی چیز سے مایوس نہیں ہونا، مگر ایک چیز سے مایوسی عاشق ضرور رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک سارا دن گزر گیا، ایمان کا ظہور نہیں ہوا، اس چیز کا بڑا دکھ ہے، ارمان ہے، اور کسی چیز کا افسوس نہیں۔ افسوس اگر دکھ ہو تو اس چیز کا ہو، اور کسی چیز، اس چیز کا دکھ ہے، سارا دن گزر گیا، سرکار نہیں آئے۔ سرکار کا ظہور تو اچانک متوقع ہے، کیونکہ معصوم نے فرمایا وہ مثل موسیٰ اچانک آ سکتا ہے، اور اللہ ایک رات میں اس کے سارے امور مکمل کر کے اس کو اذن ظہور دے گا، یہ کتب میں لکھا ہے۔ اچانک آنے والے کا ہم نے کتنا انتظار کیا، بات کہیں دور نہ چلی جائے، چونکہ جس ٹاپک میں چل رہا ہوں میں کوشش کروں گا میں اسی ٹاپک پہ آپ کے ساتھ رہوں۔ رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہوتے۔ کون؟ متقی۔ آج نہیں، کل مالک اچھا دے دے گا، کل نہیں پرسوں دے دے گا، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ جو حالات کے پسے ہوئے لوگ ہیں، یا جن کا حق کھایا گیا، ان تک ایک چھوٹا سا میسج پہنچانا چاہوں گا، بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے۔ مایوس آپ نے بھی نہیں ہونا، ایک دن آئے گا منتقم، ایک دن آئے گا مظلوموں کا ولی المظلومین، مایوس آپ نے بھی نہیں ہونا۔ آئے وہ ہمارا حق کھا گیا، پتہ نہیں ہمارا حق واپس ملے گا یا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوشش ضرور کرو، مگر مایوس نہ ہو۔ جب آپ کا امام آئے گا، جب علی العصر آئے گا، جب علی کا علی بیٹا آئے گا، جب زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جاننے والے کا جاننے والا بیٹا آئے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سرکار کے خطبے کے جملے ہیں، میں اس وقت تک ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک میں حقدار کو اس کا حق نہ دلا دوں۔ یہ بہت بڑی ڈھارس ہے، ایک بہت بڑی امید ہے کہ کبھی بھی محب متقی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ اور یہ سورج کا صبح نکلنا اور شام کو سورج کا غروب ہونا، بہت ساری دلیلوں میں ایک چھوٹی سی دلیل یہ بھی ہے، ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا، ضرور حالات پلٹا کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں۔ یہ جو غربت کہتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی بات یہاں کرتا جو امیری اور غریبی، ہم لوگوں نے پیسے کو امیری سمجھ لیا، مال کو، دولت کو، پیسے کو امیری سمجھ لیا، اور پیسے نہ ہونے کو غریبی سمجھ لیا۔ یقین جانیے یہ نہ دولت ہے اور نہ یہ غربت ہے۔ جب عرفا کے سامنے یہ بات کی گئی تو بڑی خوبصورت انداز سے جواب دیتے ہوئے نظر آتے، فرماتے ہیں امیری یہ ہے کہ بندہ ولایت امیر المومنین، محب آل محمد ہونے میں لبریز ہو، بندے کے اندر توحید، نبوت، امامت، ولایت، عشق کوٹ کے بھرا ہو، ایسا کمال ہو، اس سے بڑا کوئی دولت مند نہیں ہے، چاہے وہ
आम क्यों ना हो, कि चटनी से रोटी क्यों ना खाता हो, और उसके मुकाबले में वो गरीब है जिसको मरफत हुज्जत खुदा नसीब नहीं, जिसको विलायत अमीरुल मोमिनीन नसीब नहीं, वो गरीब है। और इसकी एक खूबसूरत वाक़े के ज़रिए भी बात वाज़ेह हो सकती है। छठे इमाम मौला इमाम सादिकीन अलैहिस्सलाम बादशाह का दौर है, सरकार तशरीफ़ फरमाए, कुछ चाहने वाला सरकार के पास आया, सलाम के बाद अर्ज़ करते, आका आपके घर का नाम लेवा, आपका चाहने वाला आका, ओ सामने कोई घर है जो आपको नहीं चाहते, बकरियां इतना कुछ है, आका हम आपके नाम लेवे हैं, आपका दम भरते हैं, आप पे दरूद पढ़ते हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपकी खैर मांगते हैं। ये कनीज़ान और नासिरीन इमाम ज़माना आपके लिए भी बड़ा अहम ये एक नुक्ता है, अगर आपके जहन में बैठ गया तो। उसके पास इतना कुछ है और मैं आपका चाहने वाला हूं, मेरे पास खाने को एक वक्त है, एक वक्त नहीं। मुस्कुरा के फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, उसके पास जो कुछ है सौदा कर लेते हैं, तुझे दे दे, दिल नहीं आका ये सौदा मंजूर नहीं। फरमाते अगर तुझे ये सौदा मंजूर नहीं तो फिर हमें ये भी सौदा मंजूर नहीं। उम्मीद है मैं कुछ आपकी खिदमत में अर्ज कर पाया हूँगा। अमारत किसे कहते हैं? जिनके दिल में मौला रहते हो, जिनके दिल में इस घर अतर की मोहब्बत हो, जो अल्लाह के छुपे खजाने के इरफान को हासिल कर ले, अमीर होता है दुनिया का सबसे बड़ा। और गरीब है वो शख्स, नादार है वो शख्स, मुफलिस है वो शख्स कि जिसके पास इरफान इमामत की दौलत नहीं है। और मैं यहां ये कहता जाऊंगा, गरीब है वो शख्स जो मुत्तकी नहीं है, अमीर है वो शख्स जो मुत्तकी है। इसलिए ये जो तीसरी तारीफ बयान की गई है कि वो होता है मुत्तकी जो रहमत खुदावंद से मायूस ना हो। चौथी चीज वो होता है मुत्तकी। ये उलमाए अहले सुन्नत बिरादरान अहले सुन्नत मुत्तकी की तारीफ कर रहे हैं। अभी जो अमीरुल मोमिनीन का खुतबा है वो आगे में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में, इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी 9 से आपकी खिदमत में रोज़ाना तौफीक है इमाम अल असर अजल्लाहु फर्ज शरीफ से आपकी खिदमत में प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने चाहा। तो चौथी जो बात है वो बड़ी कमाल है, लिखी है इन्होंने। कहते हैं मुत्तकी वो होता है जो सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचे। बड़ी बात है, यहां 2-3 बातें बड़ी अहम है। सबसे पहली बात, हम कबीरा गुनाहों को कबीरा समझते हैं, सगीरा गुनाहों को अहमियत ही नहीं देते। छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं उनको अहमियत ही नहीं देते। यकीन जानिए सगीरा गुनाह जब इकट्ठे हो जाएं तो कबीरा गुनाह से भी बढ़ जाते हैं। सुने आपने उलमा से सगीरा गुनाह कौन से होते हैं, कबीरा गुनाह कौन से होते हैं, ये कितने गुनाहों की किस्में हैं, कौन कौन से गुनाह। हमारे ज़हन में बस यही 2-3 गुनाह हैं, भाई जिना से बचना है, रिश्वतखोरी नहीं करनी, किसी का हक नहीं खाना, किसी को कत्ल नहीं करना, नाजायज़ नाहक। हमने समझा यही गुनाह ने कबीरा है। बाकी हमने छोटे छोटे सगीरा गुनाह, जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं हो। नहीं 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 नहीं, गुनाह ने सगीरा और फा की नजर में गुनाह ने कबीरा है। आशिकों की नजर में गुनाह ने सगीरा, गुनाह ने कबीरा है। एक छोटी सी बात अर्ज करता जाऊं, जनाब खिज़र क़ससल अंबिया से एक छोटी सी बात अर्ज करता जाऊं। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से जुदा हुए, वो वाक़ा आपके सामने है कि किस तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने चलने का वो सिलसिला चलाया और 3 उनके सामने जो अजायबात है, और उनमें वो जो है सारा आप जानते हैं। वो जो पहला कश्ती में सुराख करना था, और दूसरा एक बच्चे को मारना था जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम को, और तीसरा एक दीवार गिरती हुई जानते हैं। और उनकी वजूहात भी जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने सारी बयान की। अब जाते हुए जनाब खिज़र से जनाब मूसा ने कहा, या हज़रत कुछ वसीयतें कीजिए। उन वसीयतों में जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, याद रखना मूसा, चूँकि वो हमारे लिए थी, वो नबी थे, वो हमारे लिए हमें समझाने की खातिर, याद रखना किसी की औरत को माँ बहन की निगाह के अलावा निगाह करना गुनाह में शामिल है। किसी की माँ बेटी को माँ बेटी के अलावा निगाह में रखना
गुनाह में शामिल है। हमने ये मामूली समझा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, वो जा रही है बट ठीक है, उसको देखना है, मोबाइल निकालना है, कोशिश करनी है जब कोई नहीं देख रहा और हमने कुछ न कुछ ऊट पटांग देखना है। याद रखिए, मोबाइल जब निकालते हमें कोई नहीं देख रहा होता ज़ाहिरी, मगर हमारे इमाम की निगाह हम पे होती है। और मैंने कहा था अपने एक प्रोग्राम में, कम अज कम जो मासूम ने फरमाया, अली फरमाते हैं हमारा मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो, तो कम अज कम जिसकी तन्हाई पाक हो वो या अली का मोमिन और मुत्तकी है। उसके लिए अली अमीरुल मोमिनीन भी है, अली इमामुल मुत्तकीन भी है। किसी की मां बहन को मां बहन की नजर से देखना हमारे लिए था। आप अपने अपने, जरूरी नहीं आप करें, मोहब्बतें आपकी, बाकी मैं इन चीजों पे इतनी ज्यादा सोचे जरूर अकेले बैठ के। मुझे इस चीज का बड़ा होता है, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचे सोचे जरूर हम किस लिस्ट में खड़े हैं, हमारा मयार कहां है, हम कहां खड़े हैं। क्या अभी तक हमने बाहर दुनिया की औरतों को मां बहन की निगाह से देखना शुरू किए? और हम कहलवाते क्या हैं? मुत्तकी, इमामुल मुत्तकीन के पैरोकार नहीं। और याद रखिएगा, यह भी एक सवाल हुआ था मुझसे और मैंने उसका जवाब दिया था, मैं मुनासिब समझ रहा हूं यहां वो दोहराना, कि कैसे पता चलेगा मौला हमसे राजी हैं। उस सवाल के जवाब में मैंने कहा हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं, सरकार गैबत में है, कोई क्राइटेरिया नहीं हमारे पास, कैसे पता चले इमाम हमसे राजी हैं। मगर हमारा किरदार, और किरदार में यह बात कि जब हमें दुनिया की औरतें जितनी हैं सब मां बहनें नजर आना शुरू हो जाएं, मां बहनें लगना शुरू हो जाएं, यकीन कीजिए इमाम हमसे राजी हैं, मौला हमसे राजी हैं। अगर हमें औरतें दुनिया की मां बहनें लगना ना शुरू हुई, हमें वो गैर लगना नजर आई और पता नहीं वो कोई नई मखलूक नजर आना शुरू हुई, यकीन कीजिए मौला हमसे राजी नहीं। हमने ये भी सोचा वो देखें वो कैसी, और वो देखें वो कैसी है, वो देखें, खुदा जानता है हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, हमारी नमाजों का कोई फ़ायदा नहीं, हमारे रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। अगर मातमी नाराज़ होते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, मैं हाथ जोड़ के उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, तुम्हारे मातम का भी कोई फ़ायदा नहीं जब तक तुम दुनिया की औरतों को अपनी माँ बहन नहीं समझते। इसमें कोई शक नहीं, आज़ादारी हमारी शहरग है, आज़ादारी के बगैर हमारा चारा नहीं। मगर हमारी आज़ादारी अगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं ला सकती, बदलाव नहीं ला सकती, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ठीक है मगर कमाल नहीं है। हमारे अंदर ये तब्दीली आना बड़ा लाजिम है, बहुत जरूरी है, वरना हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हमें नफ्स कर दे, ओ बिस्मिल्लाह, आली आली, क्या बात है जी, आदत, बड़ी नमाजें शब पढ़ रहे हो, बड़ी नफलें पढ़ रहे हो, हम यहां खुश हो गए, हमें बड़ा बानी है जी, तूने बड़ी मजालिस कराई, बड़े बंदे पढ़ाए, ओ जी बड़ा तूने पढ़ा। वो हमें ये नफ्स इतना मजबूर कर दे, हम बड़े बड़े पे आके इतने, हम अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो गए, जी हमारे से बड़ा कौन है, मैं ही सबसे बड़ा हूं। अगर हम बड़े हैं तो फिर हमें अल्लाह अकबर नहीं कहना चाहिए। अल्लाह अकबर ये दलील है इस बात की कि हम बड़े नहीं, बड़ा कोई और है, हम छोटे हैं। बहुत जरूरी हैं ये चीजें। वक्त तो पता ही नहीं चलता, हाथों से ऐसे गुजर जाता है जैसे हाथों में रेत डाली जाए और फिर मुट्ठी खोली जाए, रेत खत्म हो जाती है, ऐसे ही हमारे सामने से वक्त गुजर जाता है। और अगर इसी पे मैं बात करना चाहूं, मुझे कम से कम एक अशरा चाहिए, सगीरा और कबीरा गुनाह। ये जो हम बैठ जाते हैं ना, लंगर खा रहे होते हैं, ये मैं अपने मवालिया ने हैदर कर्रार, मैं अपने मजहब के लोगों को, मैं उनको गुजारिश कर रहा हूं, जब बैठे होते हैं ना, हम नमाज पढ़ के बैठे हों मस्जिद में, क्योंकि वास्ता पढ़ते, मातम करके बैठे हों लंगर खाने के लिए, हमारी कोशिश होती है, किसी ना किसी को टोंट कर रहे होते हैं, किसी ना किसी का गिला कर रहे होते हैं, किसी ना किसी की गिबत कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है मजलिस सुन के, इवन इतना रो रो के, धाड़े मार मार के, गमे हुसैन पे रो रो के थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, उसका गिला उसकी गिबत, उसका गिला उसकी बात, उसका नुक्ते कीड़े निकालना, पढ़ने वाला ये पढ़ गया, पढ़ने वाले ने ये किया, उसका स्टाइल देखना था, उसका ये करना था। ये हमारे सारे गुनाह हैं जिनको सगीरा गुनाह कहते हैं। हमारी मैं बहनें बेटियां, यह भी बड़ा जरूरी है यहां ये पैगाम देना,
امیر المومنین کے محب ایسے نہیں ہوتے. مائیں بہنیں بیٹیاں جب بھی بیٹھی ہوں ویلی بیٹھ جاتی ہیں, وہ ایسی تھی, وہ ایسا تھا. پلیز یہ گناہ میں شامل ہے. یہ غیبت آ جاتی ہے, کسی کے کمر پیچھے بات کرنا. آپ کے پاس بڑا بہترین گولڈن ٹائم ہے. آپ محبان آل محمد ہو, میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں, جتنا ٹائم ہو کوشش کرو باوضو ہو کے بچوں کو سبق دو. علی والے کیسے ہوتے ہیں, بچوں کو معجزات آل محمد سناؤ, بچوں کو غازی عباس کے معجزے سناؤ, مضبوط کرو. بچوں کو جناب سلمان سناؤ, جناب میسم سناؤ, جناب بوذر سناؤ, جناب کمبر سناؤ, جناب مقداد سناؤ. ان کو بتاؤ عاشقین علی کیسے ہوتے ہیں, عاشقین علی کا معیار کیا ہوتا ہے, بجائے اس کے وہ ایسی تھی وہ ایسی. میرا بیٹا, میری مائیں, میری بہنیں فضول ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان رہتی ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پریشان رہتی ہیں, لوگوں کے پیچھے پھرتی ہیں, دعا کرنا یہ ہو جائے, دعا کرنا. خدا قسم اگر آپ کے اندر یہ تبدیلی آ گئی, آپ اپنے مولا سے اگر متمسک ہو گئے, اگر آپ اپنے امام سے جڑ گئے, انہی سوچوں کے ذریعے, انہی کرداروں کے ذریعے. شہنشاہ جانتے ہیں علی کے چاہنے والوں کو کسی کو دعا کا نہیں کہنا پڑے گا کہ جی دعا کیجئے, وہ خود دعا ہے. علی جس کا نام اسم اعظم ہو, اس کے چاہنے والوں کا معیار کیا ہوگا. کتنے ہیں صغیرہ و کبیرہ گناہ جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. کوشش کیجئے اپنے اس گولڈن ٹائم کو بچائیے. مائیں بہنیں بیٹیاں کوشش کیجئے, وضو کر کے آٹا گوندیے, وضو کر کے کھانا بنائیے, دعائی امام زمانہ پڑھ کے بچوں کو کھلائیے, بچوں کو علی بادشاہ کی شجاعت کے قصے سنائیے. بجائے اس کے کہ عورتیں اکٹھی ہو جائیں, بیٹھ کے ڈسکس کیجئے. یہ ایک اہم نقطہ دینے لگا ہوں, جب بھی وقت ہو ماں بہنوں بیٹیاں, جب بھی وقت ہو کوشش کیجئے بیٹھ کے یہ سوچئے ہم نے صبح سے لے کر شام تک امام کے لیے کیا کیا. آج امام کا ظہور ہو جائے, اچھا آنے والا اچانک آئے گا, ہم نے امام کے لیے ہماری تیاری کیا ہے, یا یہی ساری زندگی روتے رہیں گے آ گئے تو کریں گے کیا, کیا ہے ہماری تیاری پیش, ہم کریں گے کیا, آ گئے تو کریں گے کیا, یہی روزہ روتے رہیں گے. نہیں, تھنک ڈن, سوچو اور کر کے دکھاؤ. اور ان کرنے والوں کاموں میں یہی ہے, ان گناہوں سے بچنا ہے. پاکیزگی گھر میں, یہ بڑی پگ, اور یقین جانیے آپ کے گھر میں برکت ہوگی. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ امام کی باتیں شروع کر دیں, آپ پروردگار کے خوف کی باتیں شروع کر دیں, آپ اللہ کے اس ولی کے دنیا میں تشریف آوری کی باتیں شروع کر دیں, آپ گھر میں کربلا والوں کی جمع مردی کی باتیں شروع کر دیں. ہمارے تو بچے 10 دن کربلا سنتے ہیں, یا کم از کم مجالس آتی ہے, وہاں بھی آج کل میں دیکھتا ہوں ماتمی سنگتے. ماشاءاللہ مولا ان کو ساروں کو عمر دراز ان کی کرے اور سرکار قائم کے قابل ہو جائیں. مجلس کے قریب بھی بہت کم جاتے ہیں, کوشش ہوتی ہے مجلس ہو جائے, پھر سنگتیں ماتم کے لیے 100 بسم اللہ ماتم کرو, لیکن ان باتوں کو سمجھو تو صحیح یار, یہ تو بہت ضروری ہیں. 2 گھنٹے کرو, ماتم سے کیا بات ہے. ماتمی کی جوتی پہ اسد بخاری کا ماتھا ہے, کیا معیار ہے, کیا مقام ہے ماتمی کا. لیکن تبدیلی نہ آئی تو پھر کیا فائدہ آئے گا. مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی گود پرورش کر کے پروان چڑھا کے ایک محب آل محمد کو مکمل شیعہ اور مومن اور متقی بنا سکتی ہیں, ان کی بڑی ڈیوٹی اور بڑی ذمہ داری ہے. جب بچوں کو یہ بتائیں گی متقی بیٹا بننا ہے, تم علی کے تمہارا امام علی امام المتقین ہے, اور بیٹا متقی بننا ہے, اور بیٹا یاد کرنا میرا بیٹا میری بیٹی, میرا بچہ میری بچی, تم گھر میں ہوتے ہو, تمہیں خوف ہوتا ہے ہمارا, تم کوئی الٹی پلٹی حرکت نہیں کرتے, تم گھر سے باہر جاتے ہو, تم یہ سوچتے ہو نہ ہمیں ماما دیکھ رہے ہیں نہ بابا دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, تم کوئی حرکت کرتے ہو. بیٹا یہ تمہارے گناہ نے کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم نہ بھی دیکھیں تمہارا امام تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور بیٹا تمہارا امام ناراض ہو گیا, بڑی مشکل سے مانے گا. بیٹا کوشش کرو اپنے امام کو ناراض نہیں کرنا. یہ ہے ترغیب دینے کی ضرورت بچوں کو. عورتیں اگر چاہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں چاہیں, بہت کمال کر سکتی ہیں. خدا را چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نکلو. کچھ بھی نہیں رکھا ان میں, کچھ بھی نہیں رکھا. بلکہ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جو بڑی اہم ہے. یہاں دروازے پہ آتی ہیں خواتین راشن کے حوالے سے. میں نے چند خواتین سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ لگتے نہیں ہیں لینے والوں میں. کہتے ہیں جی ہم کام کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں, کرونا کی وجہ سے ہمیں نکال دیا گیا کہ کہیں آپ کی وجہ سے ہمیں کرونا نہ ہو جائے.
میں نے کہا 1.5-2 ماہ سے. کہتے 1.5-2 ماہ سے ہم کام نہیں کر رہے. میں نے کہا آپ جاتے ہیں ان کے گھر؟ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کام کرنے کے لیے آ جائیں. وہ کہتے ہیں نہیں کرونا ہے ابھی نہیں آنا. اگر میری ماں بہن بیٹی, اگر محبان آل محمد خواتین, اگر موالیان حیدر کرار خواتین کام کرنے والیوں کے بغیر کرونا کے ڈر سے اپنے گھر کا پورا کام کر سکتی ہیں, تو کیا اپنے امام کے ظہور کے لیے وہ بھرپور کام نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہیں. ان کو کرنا ہوگا. ان کی ترغیب سے, ان کے نصیحت سے, ان کے بار بار اولاد اور گھر والوں کے ذہن میں ڈالنے سے ایک کمال قسم کی سوچ اور فکر پیدا ہوگی ہے, اور ہونی چاہیے. متقی کی تعریف, جو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچے ہیں. آگے کہتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے, بس ایک چھوٹی سی بات اور ورنہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے. متقی وہ ہوتا ہے کہ جن کی عبادت میں خلوص شامل ہو. اللہ اکبر, بہت اہم ٹاپک ہے. لگتا نہیں میں آج اس کو پورا کر پاؤں گا, کوشش کروں گا نیکسٹ نشست میں آپ کے ساتھ اس کو کنٹینیو, لیکن تھوڑی سی تمہیدی باتیں 2-4 اس پہ کرتا. جو متقی وہ ہے جس کی عبادت میں خلوص ہو. امام المتقین, اس کا مطلب امام المتقین کے چاہنے والوں کی عبادتوں میں خلوص ہوتا ہے. خلوص کیا ہوتا ہے؟ خلوص کہتے ہیں پیورٹی کو. خلوص اگر سمجھنا ہو تو پھر والدین اور اولاد کے رشتے کو سامنے رکھ کے سمجھیے. مثلا دنیا میں اپنی اولاد کی بے پناہ اور بھرپور خدمت کر رہا ہوتا ہے, گرمی سردی دھوپ چھاؤں برداشت کر رہا ہوتا ہے, ڈھونڈ ڈانٹ کے لاتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے. کہیں کا آفس میں کام کرتا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کھا کے آتا ہے, اپنی اولاد کما کے آتا ہے, وہاں سے ڈانٹ بھی کھاتا ہے, کما کے بھی آتا ہے اپنی اولاد کے لیے. سارے کام اولاد کے لیے. مجھے کوئی والد, مجھے تو 14 سال 15 سال 15واں سال شروع ہے ممبر پہ آئے ہوئے, میں تو جگہ جگہ یہی کہتا پھر رہا ہوں, مجھے کوئی والد لکھ دے کاغذ پہ کہ یہ بڑے ہو کر جتنا میں ان کی خدمت کر رہا ہوں, بڑے ہو کر میرے ساتھ بھی یہی رویہ رکھیں گے. میں نے جتنے والدین پیرنٹ سے پوچھا, جتنی اولاد کی تم خدمت کر رہے ہو, تمہارے ساتھ یہ بڑے ہو کر یہ رویہ رکھیں گے؟ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے, گھر رہنے بھی دیتے ہیں یا نہیں. اسی کو کہتے ہیں خلوص. نہیں سمجھا پایا؟ انکنڈیشنل, بے لوث, یہ دیں گے کیا نہیں. محبت یہ مجبور کرتی ہے, بس کرتے جاؤ, بس کرتے جاؤ, بس کرتے جاؤ, سلے کو سامنے نہ رکھو, بس کرتے جاؤ. یہ ہے خلوص والی بات. نتیجہ نہیں چاہیے. اور یہ بات میں یہاں ضروری سمجھ رہا ہوں کرنا حجر رسالت کے پلیٹ فارم سے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ فرمان ہماری جملہ کتب میں موجود ہے, اور اس پہ اشرے بھی پڑھے جا چکے ہیں کہ میں تیری عبادت شوق جنت اور خوف جہنم سے نہیں کرتا, اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. اس کو کہتے ہیں خلوص والی عبادت. اور جن کا امام خلوص والی عبادت کرتا ہو, ان کی رعایا اور رعیت کی عبادت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ خلوص والی عبادت کیا ہے؟ نماز پہ پڑھی میں نے, مصلی پہ بیٹھا, فجر کی نماز میں نے پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے میں پہلے میں نے اپنے رب کے ہاں ہاتھ اٹھائے, اور رب کے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا, پروردگار تیرا اتنا بڑا احسان, تو نے مجھے مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنایا. کجا میں, کجا میری غلاظت, کجا میری اندر کی نجاست, اور کجا تیرا کرم, تو نے مجھے اس قابل بنایا. پروردگار میں مانگوں تو تجھ سے کیا مانگوں؟ یہ تیرا تھوڑا احسان ہے کہ میں یہ احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا. تو نے مجھے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے قرب کا موقع دیا. 2 رکعت قربتاً اللہ, 3 رکعت قربتاً اللہ, 4 رکعت قربتاً اللہ, قرب کا موقع دیا. یہ کوئی تیرا چھوٹا احسان نہیں, بہت بڑا احسان ہے. روزہ رکھا, ہاں جی کتنے روزے رکھے؟ او جی 17-18 روزے ہو گئے, 17 روزے ہو گئے جی, 15 روزے ہو گئے جی, 10 روزے ہو گئے. واہ جی واہ. اگلے کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے جی, بڑے روزے ہو گئے. نہ, کتنے روزے رکھے؟ بس اس کی توفیق ہے, کوشش کر رہا ہوں وہ راضی ہو جائے. کوشش ہے میری شاید وہ راضی ہو جائے. اس نے مجھے ایک موقع دیا ہے رمضان میں اپنے قرب کا. میں روزہ تیرے لیے رکھتا ہوں, سحری تیرے لیے کرتا ہوں. قرب کا ایک خوبصورت موقع دیا ہے, میں تو اس کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے کیا روزے ہے, صبح سے شام تک اتنا سا ٹائم وہ بھوکھا رہنے کا کہتا ہے, اتنی بھی اس کا احسان ہے. اب میں اس سے بڑی اس کا شکرانہ ادا کیسے کروں؟
او نہیں میرے 15 روزے ہو گئے بھائی جی، میں نے 15 دن میں، او نہیں یار، خلوص والی عبادت۔ اور ہاں، نماز اور روزہ یہاں بھی عرض کرتا جو ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں عبادت خلوص والی کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں جی بس صرف پروردگار کا شکریہ ادا کریں۔ نہیں، مانگو، اپنے لیے مانگو۔ اب مانگنے کا طریقہ میں نے تمہیں کئی دفعہ بتایا، آج دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ لکھ لو، اٹھا لو کاغذ پینسل، کہو پروردگار ہماری یہ قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں علی کا شیعہ بنا دے۔ پروردگار ہماری یہ قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں علی کے علی لال کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دے۔ پروردگار اگر ہماری یہ قلیل اور چھوٹی سی عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے، ہمیں امیر المومنین امام المتقین کے متقیوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری یہ چھوٹی سی عبادت اگر تیری بارگاہ پہ قبول ہو جائے تو پروردگار ہماری جو ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، جو ڈسٹربنس ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کو دور کر تاکہ تیرے ولی کی عرفان کو سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ پروردگار اولاد نہیں ہے، پروردگار اس ولی کے لیے، اس ولی کا صدقہ جو روئے زمین پر موجود ہے، ایک ناصر عطا کر تاکہ ہم تیرے ولی کی خدمت میں کربلا والے سردار کے سامنے جس طرح پیش ہوئے تھے ناصر، ہم بھی اپنی طرف سے خود اور اپنا ناصر پیش کریں۔ پروردگار ہمارے لنگر میں کمی ہے، کھانے پینے میں کمی ہے، لنگر میں کمی ہے، پروردگار ہمیں لنگر وسیع عطا کر تاکہ خود بھی کھائیں اور تیری مخلوق کو بھی کھلائیں، اور اس کا جو صلہ اور اجر اور ثواب جو ملے وہ صرف اور صرف ہمارے قائم کے ظہور میں تاجیل کی صورت میں عطا فرما۔ مانگے دعا سے میں نے کبھی منع نہیں کیا، مگر دعا کا انداز آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، انداز یہ ہے۔ ماتم کیا، مجلس پڑھائی، صبح سے لے کر شام تک 3 دن جلسے، 2 دن جلسے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، مگر جلسے کے بعد دعا کیا منگوائی؟ بیٹوں کی خیر، مال زیادہ ہو جائے، اتنا یہ مل جائے، اتنا وہ مل جائے۔ اتنی بڑی عبادت کر کے بھی آپ نے مانگا تو اس در سے کیا مانگا؟ نہ مانگنے والوں کو نہ منگوانے والوں کو یہ سمجھ آیا کہ اتنی بڑی عبادت کے بعد جب تمہاری صف عزا بچھائی گئی تھی، تمہارے پاس صرف یہ عزادار نہیں تھے، صرف پڑھنے والے نہیں تھے، 14 بھی آئے بیٹھے تھے، 14 کے سامنے کیا مانگ رہے ہو؟ بیٹوں کی خیر، بچوں کی خیر؟ نہیں، مانگنا چاہیے تھا تو یہ اتنی ہم نے صف عزا بچھا کے، ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، مولا تیرا بڑا احسان ہے، تو نے صف عزا بچھا کے اپنے آپ کو ہمارے قریب بیٹھنے کا، سرکار ہمیں اپنے قریب بیٹھنے کا موقع دیا۔ سرکار تیری یہ بڑی کریمی ہے، تیری عنایت ہے، تیری شفقت ہے۔ اور ہاں، حسین کی ماں معظمہ کائنات، مخدومہ عالمین، آپ بھی تشریف لائی ہیں، صف عزا بچھائی، ہمیں اس سے بڑا ہم آپ کا کیا شکریہ ادا کریں گے؟ غریب خانے میں حسین کی ماں آ گئی، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ اور حسین کی ماں تو آئی کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ بس آج کی نشست اتنا ہی کافی سمجھیے گا، کل سے انشاءاللہ 9 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شہزادیہ کونین، آپ تشریف لائی کیوں ہیں؟ معظمہ، آپ مدینے میں رہتی نا، آپ کیوں آئی ہیں؟ تو جواب ملتا ہے، میں رونے والوں کے آنسو لینے اپنے رومال میں آئی ہوں۔ شہزادی، آپ کا مدینے سے چل کے آنا، شہزادی یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ عام آنسو نہیں ہیں، حسین کے غم میں رونے والے یہ آنسو عام نہیں ہیں۔ شہزادی، آپ کا رومال کتنا قیمتی، وہ رومال جس جیسا رومال اور کے ماتھے پہ باندھا گیا تھا۔ شہزادی، وہی رومال آیا ہے دوبارہ محبان کے آنکھوں سے آنسو لینے کے لیے؟ جی شہزادی، جو حسین کا پرسہ لینے آتی ہے، آج سے وہ علی کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ کتنی یہ مشکل راحت ہے اس گھر اتر کے حوالے سے، کس انداز میں یا علی نے گزاری۔ اس رات کے ضمن میں ملکہ شام مادر یون محمد حرم جناب عبداللہ روایت فرماتے ہیں، واقعہ کربلا کے کافی بعد کچھ عورتیں آئیں، آ کے شہزادی کی خدمت میں سلام پیش کیا،
مخدوم کونین نے جواب عطا فرمایا، پاک عالیہ، سنا ہے آپ کے بابا نے یہ رات جاگ کے گزاری تھی۔ شہزادی فرماتی ہیں، تم کیا جانو یہ میرے بابا نے کیسے رات گزاری تھی؟ یہاں تک لکھا ہے 3 دفعہ شہزادی اٹھی، 3 دفعہ بیٹھی، گریہ کر کے فرماتے ہیں، بابا کا جو کیفیت اور حال تھا سنو۔ بابا کبھی صحن میں جاتے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے، پھر گھر اتر میں وہ نگاہ کرتے، پھر کبھی آتے حسن کا منہ چومتے، پھر کبھی بھائی حسین کا گلا چومتے، پھر ہم بیٹیوں کے ہاتھوں کو چومتے۔ اسی طرح سرکار نے رات گزاری۔ یہ عام رات نہیں مومنین، کوشش کرو ان راتوں میں ہنسنا نہ۔ اس گھر کا بہت بڑا نقصان ہے، میں یہ کہوں بھی غلط نہیں ہے، 10 محرم کو حسین نے یتیم کیا، 19، 20، 21 رمضان حسین خود یتیم ہوا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج۔ زخمی ہوئی توحید یہ، زخمی ہوئی توحید یہ، کہتا ہے مسلمان